بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف جو سب سے بڑا گیمر ہے پاکستان کی پولیٹکس کا، وہ لندن بیٹھا ہے تے عمران خان اسلام آباد گر گیا، پورے طریقے سے اس کی گیم میں پھنس چکے ہیں، نکلنے کا چانس بالکل نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتا ہے۔ یہ سارا معاملہ پہ میں آپ کو بات کروں گا۔ میں نے جیسے کہ پہلے آپ سے عرض کی تھی، میرا خیال ہے شاید میں ہی فرسٹ آدمی تھا جس نے کہا 10 تاریخ تک عدم اعتماد آ جائے گی، اور آج 8 تاریخ ہے اور 10 تاریخ آ گئی ہے، مطلب میری عزت بچ گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے۔ اب اس کی کامیابی اور ناکامی کا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آئین کے جو آرٹیکل ریلیونٹ ہیں ان کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو 21 دن کا تقریباً ٹائم بنتا ہے۔ تو 21 دن یہ پائن یا نیا پار یا آر، یا مطلب ڈوب جائے گی عمران خان دی نیا، تو یا پھر یہ ہے کہ پھر قوم تو پھر پھنسی ہوئی ہے پائن، پھر ادا کی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ آج پریس کانفرنس کی ہے آصف زرداری صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے۔ تینوں جو اصحاب ہیں ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں رویے نظر آتے ہیں ایکچولی کہ کس کا کیا رویہ تھا، جس نے انیشیٹ کیا، کس طریقے سے کیا، الفاظ کا چناؤ کیا تھا۔ تینوں بڑے مدبر سیاستدان ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ تینوں منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور پارٹیز کے ہیڈ ہیں اپنی اپنی پارٹیز کے۔ تو ان کی جو مطلب ہے کہ گفتگو تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا کیا رویہ اور کتنا عمران خان سے تنگ ہے اور کتنا برداشت کوئی کر سکتا ہے۔ سچی بات ہے کہ مجھے آج مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب تینوں کی باتوں میں جو مجھے ایز میڈیا پرسن، ایز اے ڈیموکریٹ، مجھے جو چیز سب سے زیادہ اچھی لگی وہ آصف زرداری صاحب کی لگی۔ آصف زرداری صاحب نے جو الفاظ ادا کیے، انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں اور یہ برکتیں ہیں، یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ طریقے عدم اعتماد آئی اور حامد میر بحال ہو گئے۔ ابھی وہ آئی ہے، ابھی وہ پیش ہوئی ہے، ابھی اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ حامد میر جس کو پچھلے کو میرے خیال 8-9 ماہ سے شاید جو ہے نا قید کیا ہوا تھا کہ وہ بول نہیں سکتے تھے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر، ان کو بحال کر دیا گیا۔ زرداری صاحب نے کہا کہ جب میں 5 سال صدر رہا تو یہ جو میڈیا والے ہیں یہ مجھے میرے پہ انہوں نے تہمتیں بھی لگائیں لیکن میں نے برداشت کیا، کیونکہ برداشت کرنے سے ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ان کا ایک رویہ تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے غصہ بڑا سی بہو جی، انہوں نے کہا کہ تم ہم سے بات کرتے ہو، تم ہمیں بتاتے ہو امریکہ کے خلاف ہم سے زیادہ موقف کس نے کیا، تم بیرونی ایجنڈے کے ایجنٹ تھے، تم ایجنٹ ہو اور ہمیں پتہ ہے۔ بہت ایک یعنی سخت الفاظ جو ہیں مولانا صاحب نے ان کے لیے استعمال کیے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کس کی بہن بیٹی کو مطلب کی عزت محفوظ رہنے دی، آپ نے تو ہر ایک کو اٹھا لیا۔ گل ٹھیک ہے، یہ مطلب شہباز شریف کے گھر دا کیڑا فرد سی جیتے مقدمہ درج نہیں ہوا اور کون سا فرد ایسا ہے جو پیشیاں نہیں بھگت رہا۔ شہباز شریف صاحب کی تو وہ بیٹیاں بھی جو جن کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں، شہباز شریف کی بیگم کا سیاست سے کیا تعلق ہے، نصرت شہباز کا، یا شہباز شریف کی جو بیٹیاں ہیں ان کا کیا تعلق ہے، انہوں نے تو کبھی کسی نے نام بھی لوگوں کو یاد نہیں، مگر انہوں نے مقدمات درج کروائے اور ان کے اوپر مطلب گرفتاری کے لیے چھاپے بھی پائے۔ میں نے خود رپورٹ کیا ہوا ہے کس طریقے سے شہباز شریف کے گھر کے اوپر چھاپے مارے گئے، ان کی بیٹیوں کے گھر میں چھاپے مارے گئے، ہم وہاں پر موجود تھے، ہم نے سب دیکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایک طرف چل رہا ہے، دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ظاہر ہے ہاتھ پیر مارتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب آپ کسی کو بھی دیوار سے لگائیں گے تو وہ پنجہ تے مارے گا نا، جننے کی جگہ بھی اس کی طاقت ہوئے گی۔ تو عمران خان صاحب بھی پنجے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تنکے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ میں بڑا مطلب حیران ہوں ان کی عقل کے اوپر، ویسے ہونا نہیں چاہیے لیکن میں ہوں پھر بھی، کہ آج کے دن بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے آج بھی ترجمانہ کا اجلاس بلایا سی، آج بھی انہوں نے اپنے جو یوٹیوبرز ہیں یا اپنے جو صحافی ہیں سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ان کو بلایا ہوا تھا اور انہوں نے ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر مختلف ٹرینڈز چلائے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ذریعے پیغامات دے رہے ہیں۔ حالانکہ علیم خان آپ کو چھوڑ گئے 40 بندے وہ کہنا میرے کول نے 30 جڑا نا تریم صاحب کہندے نے، کوئی ادھر سے جو ہیں اپنا لوگ اور بھی منہ وٹ کے لگے پھر رہے ہیں، تو تسی بھائی نا اپنی کور کمیٹی بلاؤ، اپنا سی کا اجلاس بلاؤ، وہاں پر بیٹھ کے بات کرو، وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو ہے دیکھو کہ کس طرح سے معاملات کو کرنا ہے۔ اے بھائی نے ترجمانہ کا اجلاس بلایا، اے بہو جڑا نا صرف سوشل میڈیا کا لیڈر ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جتنا بڑا جلوس لے کر بلاول بھٹو صاحب اس وقت اسلام آباد میں انٹر ہو چکے ہیں، جب میں ویلاگ کر رہا ہوں
ہوں اس وقت او بھائی اللہ معافی بندے نہیں، بے تحاشا دنیا گجر خان میں حیران رہ گیا، اتنی خلقت اور وہ جس طریقے سے جا رہے ہیں پریشر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور آج 8 تاریخ ہے اور 8 تاریخ کو وہ انٹر ہو رہے ہیں اور 8 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہو رہی ہے اور عمران خان بیٹھ کے ترجمانانہ گلاں کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی کور کمیٹی بناؤں۔ اب کور کمیٹی میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کتنے؟ کوئی بھی نہیں۔ پرویز خٹک کتنے؟ کوئی بھی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو فون کرتے رہے ہیں، میں جانتا ہوں راجہ ریاض کو بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے، یہ ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے فیصل آباد سے، تو کوئی رابطے میں نہیں آ رہا۔ علیم خان کو بنانے کے لیے ایک گورنر کو بھیجا، پھر فواد چودھری کو بھیجا، پتہ نہیں کیڑے ترلے پائے نے۔ ابھی تک جب تک میں وی لاگ کر رہا ہوں علیم خان اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کر لے یا ان سے فون پر ہی بات کر لے۔ راتی بھی وہ جو ہے عمران اسماعیل صاحب انہوں نے ترلے پائے علیم خان دے کہ سر میرے فون کو گل کر لو خان صاحب دے نال، اور کہا نہیں یار میں نہیں گل کرنی، میں بہت بھگت لیا، میں بہت برداشت کر لیا، اب نہیں بات ہو سکتی۔ یہ حالت ہے اپنے ارکان کی۔ اپوزیشن تے للکارے مار دی پئی ہے، مطلب انہوں نے باقاعدہ طور پہ سینہ ٹھونک کے وہ سامنے آ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے بہو آیا پھر کر لینے دو ہاتھ۔ اب وہ ہو رہا ہے اور ہونے جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں، وہ بڑا زبردست ایک سوال کسی نے کیا تھا ان سے کہ جو ادارے مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے خلاف آپ لوگوں نے کام شروع کیا تھا، تو مائنڈ سیٹ تو وہیں کا وہیں ہے، تو پھر کس طرح سے چیزوں کو آپ مطلب ٹھیک کریں گے؟ تو مولانا صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی آئین کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور انتقام کسی جمہوری رویہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اپنی جو پالیسی ہے اس کے ذریعے اداروں کو بھی جمہوری اقدار کی جو ہے پاسداری کرنا سکھائیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک جواب دیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت جو پوری کی پوری اپوزیشن ہے، پوری کی پوری جو حکومت ہے، وہ آپس میں دست و گریباں الفاظ کی حد تک ہوئی ہوئی ہے، لیکن اس سارے سین کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جناب عام آدمی کا، اور وہ عام آدمی کا نقصان ایسے ہے کہ کریش کی ہے اسٹاک مارکیٹ جناب، اور کاروبار جو ہے لوگوں نے بڑے سودے روکے انہیں، ٹھیک ہے کہ اب نہیں کرنے، کیونکہ جب تک پولیٹیکل انسرٹنٹی رہے گی ملک کے اندر کوئی بندہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ یہ ایک مطلب سیدھا سادہ اصول ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو سٹیبل کرنے کے لیے جو عمران خان صاحب کا رول بنتا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس پر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میلسی جلسہ کرن دی بہو لوڑ گئی سی، کس نے کہا تھا میلسی جا کے جلسہ کرو اور وہاں پر کھڑے ہو کے مطلب ایسے بات کرو جیسے آپ مطلب کہ لنگوٹی یاراں دے نال گل کر رہے ہوندے ہو۔ وہاں پر جس طریقے سے باتیں کی ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو چورن بیچنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں یورپ اور امریکہ کے خلاف ہوں تو یہ سارے جنے میرے خلاف رل کے اکٹھے ہو گئے نے، وہ چورن نہیں بکے گا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان امریکہ مرد آباد ریلی کٹدا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی مطلب آپ کا یہ چورن نہیں بکے گا۔ اب وہ والے دور گزر گئے کہ جب آپ اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ کو بیچ لیا کرتے تھے، اب وہ نہیں بکے گا۔ مولانا صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ یہ ہمارے جو ہے نا اپنا عثمان بزدار صاحب، ان کی حالت بڑی زبردست ہے۔ ایک چینل کے اوپر خبر چلواتے ہیں کہ جناب میں نے استعفے کی آفر کی تو عمران خان نے کہا کہ نہیں کوئی استعفے کی لوڑ نہیں، آپ اپنا کام کریں، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے۔ ایک چینل پر یہ خبر چلی۔ ایک چینل جس کے اوپر یہ خبر چلوائی گئی کہ جناب نہ کسی نے مجھ سے استعفیٰ مانگا تو نہ میں نے کوئی استعفیٰ دیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسری خبر جو چلی وہ یہ چلی کہ جناب عثمان بزدار ان ایکشن آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے ارکان قومی اسمبلی سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ اچھا اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ملاقاتیں کن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہی بندے نہ ملاقاتیں کر رہے جڑے پہلے تاڑے نال نے، وہ پائے نا انہوں نے ملاقاتیں کل ہی کر رہے ہو، کریں کوشش کریں، جائیں اپوزیشن کے لوگوں کو توڑ کے دکھائیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ساتھ توڑ کے دکھائیں۔ انہوں لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں جو ملاقاتیں پہلے پائن روز ہی کر دیں، اس پہ کیا بڑی بات ہے۔ بہرحال حکومت فل ٹائم گھبرائی ہی پائے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کس طرح سیٹل کرے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو شخص اس ساری گیم کا
ساری جتنی بھی اس وقت بساط بچھی ہوئی ہے، وہ جو شخص اس کا سرخیل ہے وہ بھائی لندن بیٹھا ٹھنڈی ہوا دے ایتھے لاہور تے ہوں بھائی تھوڑی گرمی ہو گئی نا، مارچ کا مہینہ اب آج 8 مارچ ہو گئی ہے، ذرا گرمی جی ہو گئی ہے، وہ لندن بیٹھا ہے۔ اس بھائی کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ وہاں پر بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس طریقے کے ساتھ، اس صبر حوصلے اور برداشت کے ساتھ سارے پتے جو ہیں وہ چور چلن لائی ہیں کہ اب عمران خان کے بچنے کی امید، یعنی اقتدار میں بچنے کی امید کی بات کر رہا ہوں میں، اقتدار میں بچنے کی امید جو ہے وہ اب بہت ہی کم رہ گئی ہے۔ میں سہیل وڑائی صاحب کو سن رہا تھا، بڑے محتاط قسم کے وہ تجزیہ نگار ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اب طریقے عدم اعتماد چونکہ آ گئی ہے تو 60% چانس ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی اور 40% چانس ہے کہ کامیاب نہیں ہوگی۔ میں آپ کو اپنی جو میری بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے ان لیڈروں کے ساتھ جو وہاں پر طریقے عدم اعتماد جمع کروانے اور بندے جمع کر کے لے آنے پیشن، چلے ایک کا نام لے دیتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب سے۔ چلے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوئی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کے پاس کیا نمبر ہے، کیونکہ زرداری صاحب سے بھی یہ سوال ہوا تھا۔ زرداری صاحب بڑے وٹی تھے، آج کانفیڈنس بڑا تھا زرداری صاحب میں بھی اور مولانا فضل الرحمان میں بھی اور شہباز شریف صاحب میں بھی۔ تو زرداری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ سر وہ آپ کی کل تعداد کتنی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ اب تم کہو گے میں تمہیں نام بھی بتا دوں ہنستے ہوئے۔ تو یہ سوال جو ہے میں نے آج ان سے کیا کہ سر آپ کتنے کے ووٹ لے جائیں گے، تو یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 172 فگر ہمیں درکار ہے کہ ہمارے پاس اتنے نمبر ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اس سے بہت زیادہ لیں گے۔ اور یہی بات آصف زرداری صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بادزاں کی، جس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن دے کول کھلے ڈلے بندے نے ابھی وہ اس میں اتحادیوں کو شامل نہیں کر رہے۔ باپ والوں کے ساتھ ہم نے کہا ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہم نے تو ہر ایک سے ملاقات کرنی، ہم تو دعوت دے رہے ہیں ہر ایک کو جس کا ضمیر جاگا ہے وہ آئے۔ جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ ہر بندے نے پڑے پائے نا اتنے بھی تو جانا نا حلقے دے بیچ، تو وہ بیزار ہیں بیچارے، حلقوں میں جانے قابل نہیں ہے، تو آئیں آگے بڑھیں اور ساتھ دیں اس وقت قوم کو اس مشکل سے نکالیں۔ تو اب یہ صورتحال ہے، عمران خان فل ٹائم گھبرایا ہوا ہے، اور وہ بندہ جس کے نام سے چڑ تھی آج بھی چڑ ہے، میں آپ کو عرض کروں آج بھی چڑ ہے یہ عمران خان اینڈ کمپنی کو، وہ بندہ لندن بیٹھا ہے پائن، جو میری اطلاعات ہیں بڑا سونا جا سوٹ شوٹ پا کے اور کافی پی رہا ہے سر اس طرح کر کے، اور مسکرا رہا ہے۔ اس کا نام ہے نواز شریف۔ اب اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اس معاملے کو مطلب مسکراتے ہی رہیں گے، طریقے عدم اعتماد کی جو بھی نتیجہ نکلے گا، یا مسکراہٹ غصے میں اور جھنجھلاہٹ میں بدلے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال عمران خان فل ٹائم گھبرایا ہے اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، اور کہتا ہے میں علیم خان سے کسی صورت مطلب میں ان کو زیرلا نہیں بناؤں گا، میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ میں نے ہاسا آتا یار ایسی گلاں دے تے پائے نا ہوں تہاڈے کولوں نا کوئی شے نہیں مانگ رہا۔ اب علیم خان ہو، جہانگیر ترین ہو، یا باقی جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں نا جو آپ کی مطلب صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے کوئی توقع نہیں رکھ رہے۔ اب انہوں نے امیداں نے نواز شریف ال، زرداری صاحب ال یا مولانا صاحب ال کہ ٹکٹ دکھاؤ تو لین بڑھاؤ، ساڈا ٹکٹ دے وعدے پکے کرو، اسی تہاڈے نال کھلوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اطلاعات ہیں، میں یہ گمان کے طور پہ بات نہیں کر رہا، یہ ان چیزوں کا مجھے علم ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں لہٰذا عمران خان بھائی نے اس وقت مشکل میں، نازک لمحے ان کے اوپر سیاسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، نازک لمحات چل رہے ہیں، اور ان نازک لمحوں میں وہ ترجمانوں کے پاس بیٹھے ہیں، یا ترجمان ان کا خیال انہیں بچا سکتے ہیں، یا پھر بھائی کوئی خلائی مخلوق، پتہ نہیں اب وہ خلائی مخلوق کون سی ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کے بچا لے۔ واٹس ایپ نمبر اگر بند ہی رہے اور واٹس ایپ کالیں نہ آئیں تو یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی، یہ میرا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو، لیکن جو بھی ہوگا لکھ دیجیے گا مگر ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ویلاگ۔